ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام کبیر اور دوسرے کا نام صغیر تھا۔ پورے گاؤں میں ان کی دوستی کے چرچے تھے۔ وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے، ہمیشہ اکٹھے رہتے، اکٹھے کھیلتے، اکٹھے ہنستے۔ ایک دن کبیر اور صغیر نے فیصلہ کیا کہ کل وہ جنگل کی سیر کو جائیں گے اور جنگل کے وہ علاقے بھی گھومیں گے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ جنگل کی سیر کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر طرف خطرہ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے گی تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ مل کر مصیبت کا سامنا کریں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ جنگل کی سیر کو نکل پڑے۔ جیسے جیسے وہ چلتے جا رہے تھے ویسے ویسے جنگل کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی، جگہ جگہ جنگلی پھول اگے ہوئے تھے اور درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ وہ جنگل کی خوبصورتی میں اتنا کھو گئے تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کتنا دور نکل آئے ہیں۔ کافی دیر بعد کبیر نے صغیر سے کہا کہ ہمیں اب واپس گھر جانا چاہیے۔ صغیر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جس راستے وہ آئے تھے، بلکہ وہ راستہ بھٹک چکے ہیں۔ صغیر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن کبیر نے اس کو حوصلہ دیا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم ضرور راستہ تلاش کر لیں گے۔ کافی گھنٹے گزر گئے لیکن انہیں واپسی کا راستہ نہ ملا۔ اب وہ تھک چکے تھے اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں انہیں دور جھاڑیوں کے پیچھے سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ صغیر کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے کبیر سے کہا، تم نے کچھ سنا؟ کبیر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، خاموش رہو، یہ کوئی جانور ہو سکتا ہے۔ اور پھر اچانک جھاڑیوں سے نکل کر ایک ریچھ ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک گہرے بھورے رنگ کا بڑا سا ریچھ تھا جو انہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا۔ اتنے بڑے ریچھ کو دیکھ کے ان دونوں کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کبیر دوڑ کے ایک درخت کی طرف گیا اور جلدی جلدی درخت چڑھنے لگا اور چلا چلا کے صغیر کو بھی بلانے لگا کہ وہ بھی درخت پر چڑھ جائے، لیکن صغیر کے تو خوف کے مارے پاؤں زمین کے ساتھ ہی جم گئے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ریچھ مردہ جانور نہیں کھاتا۔ وہ زمین پر سانس روک کے لیٹ گیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ مرا ہوا ہے۔ اس کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ ریچھ اس کو مرا ہوا تسلیم کر لے۔ ریچھ نے اپنا منہ صغیر کے منہ کے پاس کیا اور اس کو سونگھا۔ اس کے جسم کو ہلا کے دیکھا لیکن صغیر نے کوئی حرکت نہ کی۔ کبیر درخت پر بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ریچھ ایک جنگلی جانور ہے اور زیادہ دیر تک اس کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ کسی بھی وقت صغیر پر حملہ کر دے گا۔ اس نے ہمت باندھی اور چپکے سے درخت سے نیچے اتر آیا اور زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے ریچھ کے سر پہ دے مارا اور زور زور سے چلانے لگا۔ پتھر لگنے سے ریچھ کا سر چکرا گیا۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا۔ کبیر کی آواز سن کے اور ریچھ کو مڑتا ہوا دیکھ کے صغیر بھی خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور ریچھ کو دے مارا۔ دونوں اب ریچھ پر پتھر برسا رہے تھے۔ ریچھ ان دونوں کو پتھروں سے حملہ کرتے اور چلاتے ہوئے دیکھ کے گھبرا گیا اور جان بچا کے جنگل میں چلا گیا۔ صغیر نے کبیر کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری جان بچائی ہے، ورنہ ریچھ آج اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا۔ کبیر نے کہا کہ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری مدد کرنا میرا اخلاقی فرض تھا، اور ویسے بھی اصل دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گھر کو واپس چل پڑے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ان کو واپسی کا راستہ بھی مل گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی جنگل میں اکیلے نہیں آئیں گے اور اس قسم کا کوئی بھی خطرناک کام نہیں کریں گے، اور اگر کبھی جنگل میں اکیلے آنا بھی ہوا تو اپنی حفاظت کا ضروری سامان ساتھ رکھیں گے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔
شکریہ۔